لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قسمت کا ستارہ امکانات اور خدشات کے گرد گھوم رہا ہے۔ امید کی خبریں اور اندیشوں کی اطلاعات ایک ساتھ گردش کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج بتایا کہ وفاقی کابینہ نے نواز شریف کی واپسی اور شہباز شریف کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب آج ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تاحیات نااہلی ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کر دی ہے، جس کے اہم ترین بینیفیشری بھی نواز شریف ہوں گے۔ گویا آج کا دن نواز شریف کے لیے منفی اور مثبت دونوں خبریں ساتھ لایا ہے۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف کی بیماری دھوکہ تھا، وہ کھلم کھلا فراڈ کر کے باہر گئے اور باہر بیٹھ کر ملکی قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے آج شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے۔ اب جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈ تھا اور 17 مہینے سے انہوں نے علاج نہیں کرایا، بلکہ جو رپورٹس انہوں نے پارلیمنٹ کو بھیجی ہیں، پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رپورٹس ان کی جو پچھلی رپورٹس ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی۔ 2 دفعہ پاکستان کی ایمبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے، دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں ان کے سامنے رکھیں، یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں، دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے۔ آج کے دن کی دوسری اہم پیش رفت سپریم کورٹ بار کی جانب سے تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن ہے۔ درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار نے عدالت عظمیٰ سے از خود نوٹس یعنی آرٹیکل 184 اور اعلیٰ عدلیہ کے خصوصی اختیارات سے متعلق آرٹیکل 99 کی تشریح کی استدعا کی ہے۔ اس درخواست کو دائر کرنے کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے ہمارے پروگرام میں بھی قانونی دلائل دیے تھے۔ 184(3) کے نیچے فار آل ٹائم ٹو کم لوگوں کی جو فیٹ ہے وہ سیل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف آپ رول میں ایمنڈ کر کے جو سپریم کورٹ رولز ہیں جن کی بیکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین دیتا ہے، تو آپ یہ اپیل کا رائٹ جو ہے اگریوڈ پارٹی کو ہونا چاہیے، چونکہ یہ آرٹیکل 10A کی موجودگی میں یا ادروائز تمام قانون کے تقاضوں کے منافی ہے۔ 62(1)F کے حوالے سے ہے، یہ سپریم کورٹ بار نے طے کیا ہے کہ ایسے قوانین جس میں آپ ایک آدمی کو فار آل ٹائم ٹو کم گریو یارڈ میں جا کے دفن کر دیتے ہو، آپ دیکھیں 62(1)F میں کوئی قانون کی میعاد نہیں ہے، ویئر ایز کہ کتنی دیر کے لیے ایک بندہ نااہل ہو سکتا ہے یا ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ کنٹیمپٹ کمٹ کرتا ہے یا کوئی اور جرم کرتا ہے تو وہ 5 سال کی سزا کے بعد 5 سال گزرنے کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس کی تشریح کے لیے اس کو سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے اور ایسے جو تمام فیصلے ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنا موقف پیش کریں گے کہ یہ انصاف اور فنڈامنٹل رائٹ کے منافی ہیں۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں پاناما کیس میں نواز شریف کو سیاست سے تاحیات نااہل قرار دیا تھا اور فروری 2018 میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت تاحیات قرار دی تھی۔ فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ جب تک عدالتی ڈکلریشن برقرار رہے گا 62(1)F کے تحت نااہلی ہمیشہ برقرار رہے گی، یعنی بادی النظر میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں از خود یہ گنجائش رکھی تھی کہ عدالت اگر اپنے ڈکلیریشن پر نظر ثانی کرے تو نااہلی ختم ہو سکتی ہے۔ اب نواز شریف کی وطن واپسی کی بحث میں شدت آنے کے بعد ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے ساتھ ان پر نااہلی کی قانونی پابندیاں ہٹانے کی تحریک بھی ایک ساتھ چل پڑی ہے۔ آج حکومت نے نواز شریف کے ضامن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے عدالتی دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان سمجھتے ہیں کہ چند حقائق اور قانونی مواد
इस केस में हुकूमती केस को मजबूत बनाती हैं। हुकूमत के पास माकूल वजूहात और ऑप्शंस के बावजूद ये भी हकीकत है कि लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बयान हल्फी जमा कराया था, जिसमें इकरार किया गया था कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर बैरून मुल्क से वापस वतन आ जाएंगे। कानूनी माहिरीन की ये भी राय है कि हालात वाक़यात और बयान हल्फी की रौ से हुकूमत के पास महदूद ऑप्शंस हैं। हुकूमत ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वो मुझे बात मुश्किल नजर आती है। उसकी वजह इस अंडरटेकिंग की जो तहरीर है, जो मतन है, वो है इसमें कहा ही गया है जब डॉक्टर इस बात की सर्टिफिकेशन कर देंगे, इस बात का इजहार कर देंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब सफर करने के लिए सेहतयाब हैं, उस वक्त उनका जो आना है वो उसमें मैं मुआवनत करूंगा। दूसरी बात ये कि तब तक मैं उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं पहुंचाने की सही करता रहूंगा, नोटराइज्ड बाय द एम्बेसी टू द रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब तक एम्बेसी जो लंदन में है, जो हाई कमीशन है, वहां से नोटराइज होकर वो रिपोर्ट्स पहुंचती रहे। अब अगर तो ये दोनों बातें हो रही हैं तो फिर मियां शहबाज शरीफ पे तो बज़ाहिर कोई इस वक्त पाबंदी या कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। और इससे आगे बढ़कर अगर इस बात को एक उमूमी तनाजुर में देखें, हमारे मुल्क का जो कानून है उसमें आम फौजदारी मुकदमात में भी जो जामिन होते हैं, जब जमानत दी जाती है तो जामिन के खिलाफ कार्रवाई अगर की जाए तो वो उसकी जो अगर कोई बॉन्ड है उसकी एनफोर्समेंट की हद तक होती है, उस मिल्कियत में अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई रकम है, उसको कुर्क किया जा सकता है। इससे बढ़कर जामिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।